لاسٹ آپ نے کہاں تک سنا تھا یہاں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اولئک وہ سارے کے سارے الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدیا اب دلالت گمراہی کو بالہدى ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرت مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم، یہ ما تعجبیہ ہے، تو کتنے ہی صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ علی النار، آگ پر۔ ذالک، یہ سب بان اللہ، یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نزل الکتاب، اتاری ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً وہ لوگ جو کہ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ بدبختی میں ہیں بڑے دور کی، بڑے دور کی بدبختی، بڑی دور کی شقاوت میں ہیں۔ تو یہ اس سبب سے ہے۔ یہ جو ذالکہ کے بعد بی ان اللہ ہے، اس میں یہ با سببیہ ہے، جو سبب کو، وجہ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا۔ اگر وہ کتاب کے ساتھ جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی تھی اس سے اختلاف نہ کرتے تو یہ نہیں ہوتا، اس کے سبب سے ہوا ہے کہ انہوں نے کتاب سے اختلاف کیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کی طرف جائے تو اس کو واپس آ کے دیوار پھاند کے، دیوار توڑ کے گھر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف دیواروں کو توڑنا، راستوں کو بدلنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی اصل تعریف ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ آیت بتا رہی ہے۔ لیس البر، نیکی نہیں ہے، ان تولوا، تم پھیرو تم، وجوہکم، اپنے چہروں کو، کے بالا، طرف، المشرق مشرق، والمغرب مغرب، مشرق یا مغرب کی طرف تم اپنے چہروں کو پھیرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ لیکن البر، لیکن نیکی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ، اور دے مال اس کی محبت میں، دے مال اس اللہ کی محبت میں، کس کو دے؟ ذوی القربیٰ، قریبیوں کو دے، یتامہ، یتیموں کو دے، مساکین، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، رستے والے مسافروں کو دے، سائلین، مانگنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں وہ مال دے، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے میں، اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کو لے آئے یعنی زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم، اور پورا پورا کریں، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اپنے وعدوں کی وفا کریں، اپنے وعدوں کو پورا کریں، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیں، والصابرین، اور صبر کریں، کس میں؟ بالبأساء، تنگی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے ٹائم۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ سارے صاحب تقوی۔ اگر یہ ساری باتیں کسی میں پائی جائیں، یہاں سے لے کے یہ تک، تو اس آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے سچا بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، لیکن یہ آیت حقیقی طور پر صحابہ کرام کے بارے میں ہی ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، قصاص بدلہ، فی القتلی، مقتولین کے کا بدلہ، قتل ہو جانے والوں کا بدلہ لکھ دیا گیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، فمن عفی له من اخیہ، پس وہ جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع، تو پیروی کرنی ہے، بالمعروف، اچھائی کی، واداء، اور دیت دینا، الہی اس کی طرف، بإحسان، حسن و خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اگر کسی نے بدلہ نہیں لیا، دیت لے لی ہے، تو اس کو بھلائی کے ساتھ اس کو ادا کر دینا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ والا تخفیف ہے، ہلکا پن ہے تمہارے لیے، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، رحمت، فمن، تو جو، ارتدا، آگے بڑھے، حد کراس کرے، بعد ذالک، اس آیت کے نزول کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے سخت ترین عذاب۔ اگر کوئی مطالبہ کے ساتھ نہیں کر رہا، بلکہ کسی مسئلے کی بنیاد پر وہ دیت کا بول رہا ہے کہ خون بہا دے دیا جائے، تو اچھے طریقے سے وہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کے حوالے کر دے۔ تخفیف من آسانی، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت، و رحمت بھی ہے۔ فمن ارتدا بعد ذلک، جو اس سے آگے بڑھے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے درد والا عذاب ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیت کے بجائے قصاص کا مطالبہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، لکم، تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیاتٌ، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آئے، تم میں پرہیزگاری آئے، تم میں خوف ہو کہ اگر میں کسی کو ماروں گا تو میں بھی نہیں رہوں گا، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ بات ہوگی تو تقوی تم پہ پرورش پائے گا، تمہیں ڈر ہوگا، اور سب مسلمانوں کی جان زیادہ قیمتی معلوم ہوگی، تقوی آ جائے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دی گئی یا فرض کر دی گئی تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی ایک کی موت حاضر ہو جائے۔ کیا چیز لکھ دی گئی، کیا چیز فرض کی گئی؟ اس کا جواب یہ والا نچلی لائن میں الوصیت کا لفظ ہے۔ تم پر جب کسی کی موت حاضر ہو جائے تو وصیت کر جانا، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ کب؟
شرط یہ ہے کہ ان طرح کا خیرن، اگر وہ کوئی مال متا پیچھے چھوڑ رہا ہے تب وصیت ہے، اگر مال ہی نہیں تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں، مال کی تقسیم پر وصیت ہوتی ہے یہ والے. تو وہ وصیت کرے کس کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، اقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر، لازمی طور پر لازم ہے متقیوں کے لیے. فمن بدلہ، پس جو بدلے گا اس کو، بعد ما سمعہ، اس کو سن لینے کے بعد، اس وصیت کو سن لینے کے بعد جو بدلے گا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پس اس کا گناہ، پس یقینی طور پر اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، جو اس وصیت کو بدلیں گے گناہ ان پر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا. فمن خاف من موص جنفا او اثما، من خافا جو ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، یہ واو اور ساتھ وصیت کا ہے، جنفن طرفداری کا، یک طرفی کرنے کا، او اسمن یا گناہ کا، اگر وصیت کرنے والے پر کسی طرح کے گناہ کا یا طرفداری کا ڈر ہو، اصلح بینہم، تو اصلاح کر دے ان کے درمیان. اگر یہ ڈر ہو کہ وصیت کرنے والا میرا حق مار جائے گا، ان کے درمیان اصلاح کر دی، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں سر، ہماری مسجد کے انتظامیہ میں، وہ جی. اس کے ابا زندہ ہے، لیکن وہ ایک بڑا بیٹا ان کا، اس کو جائیداد نہیں دینا چاہتے، ضدی تھے کہ میں ایک بیٹے کو بھی نہیں دوں گا، میں پوتا عمر کے نام کر کے چلا جاؤں گا، لیکن اس بڑے کو تو بالکل نہیں دوں گا. اس نے میری بالکل خدمت نہیں کی، اس نے مجھ سے سیدھا سلام نہیں کیا، تو یہ میں تو اس کو نہیں دوں گا. تو یہ بندہ آج کے دور میں اگر مال کسی کو ملے تو وہ کیسے چھوڑتا ہے، لیکن اس بندے نے دوسرے لوگوں سے کہلوایا کہ ابا جی سے بات کریں اور ان کو بولیں یار مہربانی کریں، آپ اس کو جو بھی ہے وہ تمہارے گھر پیدا ہوا، وہ تمہارا بیٹا ہے، جیسا بھی ہے آپ تو، ورنہ لاج کا دور ہے، ہر کوئی آتا ہے، اتنا تو کروڑوں کی دولت مجھے مل رہی ہے کیا مسئلہ ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو یہ طرفداری کا اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی ایک جانب طرفداری کا ہو یا تلفی کا خوف ہو جائے تو پھر وہ اصلاح کروائے ان کے درمیان، اللہ معاف کرنے والا. لیجیے زر رمضان آ گیا، ویسے تو کب کا آیا ہوا ہے لیکن آیت میں اب آیا، آلموسٹ چلا گیا. لیکن آیت میں اب آیا ہے نا. جی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے. اچھا، جہاد کو بھی کتب علیکم القتال، پیچھے قصاص کی بات تھی، اس میں بھی لکھا
کتب علیکم القصاص، اور یہاں روزوں کی بات آئی تو یہاں بھی فرض علیکم کہیں بھی نہیں ہے، ساری جگہوں پر کتب علیکم، اور اسی کتب علیکم سے فرضیت ان چیزوں کی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فردہ کے بجائے کتبہ اس لیے ان آیاتوں میں ہے کہ کتبہ جنرلی طور پر زیادہ مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ کسی بات کو انتہائی پختہ کرنا ہو، ادھر لے آ، تو ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے ادھر لے آ کاغذ میں تجھے لکھ دوں، یعنی انتہائی پکی بات۔ جب کوئی انتہائی پکی بات ہوتی ہے تو اسے تحریر میں لایا جاتا ہے، کیونکہ ذہنوں سے ہو سکتا ہے اوجل بھی ہو جائے تو تحریر ثبوت بنے گی، یہ انتہائی بڑی مضبوط بات ہے۔ تو یہاں روزوں کی فرضیت، قصاص کا حکم، اور وہ سارا انتہائی مضبوط ترین حکم ہے، اس لیے یہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ کتبہ فرض کیے گئے علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، وجہ اس کی یہ ہے، ضرورت یہ ہے تاکہ تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ ایام معدودہ، یہ دن ہیں گنتی کیے ہوئے، یہ دن ہیں روزوں کے گنتی کیے ہوئے۔ من کانا من کو مریدن، تو جو، فا من، تو جو، کانا تھا یا ہوا یا ہے، من کو تم میں سے، مریض بیمار، جو تم میں سے بیمار ہوا، او علی سفر، یا ہوا سفر کے اوپر، یا بیمار ہوا یا سفر کے اوپر ہوا، فعدتن، تو گنتی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں سے، من سے ایام، ایام اخر دوسرے دنوں میں سے اس کے اوپر گنتی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، لفظ دیکھنے میں یطیقونہ ہی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لا یطیقونہ ہے۔ یہ دیکھیں، طاقت، جو اردو میں طاقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ یطیقونہ وہی ہے، طاقت، طاقت۔ اصل لفظ کیا ہے؟ علی الذین لا یطیقونہ، وہ لوگ جو اس روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی روزہ کو رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپا اس کے اندر زیادہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے معدے وغیرہ کے، السر وغیرہ کی، کہ نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ معدہ بھر کے، اور نہ ہی روزہ ان سے رکھا جا سکتا ہے، اور آگے جا کے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں، ایسی صورت بن سکتی ہے، تو کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، تو مسکین کا کھانا ایک دن کا دیں، 2 ٹائم ہوگا، صبح شام، ایک دن کا کھانا دیں، جتنے دن روزے اتنے دن مسکین کو کھانا دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو اس سے تھوڑا بڑھ کر زیادہ کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، ایک کے بجائے 2 کو دے دے، کچھ زیادہ کر دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس حال میں بھی اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایک بابا ہیں، ان کے بچے کو پڑھا رہے تھے میرے سالہ صاحب، تو انہوں نے یہاں سے یہ پڑھ دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، من کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے، اگر سفر پہ آ تو کھا سکتا ہے، نو پرابلم، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ تو ابھی انہوں نے بات پوری کی نہیں تھی، تو بابا جی جانتے تھے، انہوں نے فٹافٹ یہاں اس کو پڑھ دیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بھی تو اسی آیت میں اسی اللہ نے کہا ہوا، حضرت صاحب تو یہ شرمندہ ہو گئے یار،
میں نے اس کے سامنے بات کیوں کی؟ پہلے سے یہ حکم بھی پتا تھا کہ ایسے حال میں بھی اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ اور بھی زیادہ بڑھ کر بہتر ہے. شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ ہے، الذی وہ ہے، انزلہ اتارا گیا فیہ جس میں القرآن قرآن، ہدن وہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ ہدایت نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ یوں کا جملہ ہے، القرآن ہدن للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات روشن دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق بھی ہے اس میں. فمن شاہدہ، پس جو دیکھے، فمن تو جو، شاہدہ دیکھے، منکم تم میں سے، الشہرا مہینہ، یہ والا مہینہ، کیونکہ الشہر ہے. جیسے الیوم سے مراد آج کا دن ہے، یوم تو کوئی بھی ہے لیکن الیوم بولیں گے تو آج کا دن. اسی طرح جب الشہر بولیں گے تو آج کا. یہ ایک گرامر کا اصول ہے. الف لام کے استعمال کے 4 طریقے ہوتے ہیں، کبھی جنسی ہوتا ہے، کبھی استغراقی، کبھی عہد ذہنی، کبھی عہد خارجی. تو عہد ذہنی کی وجہ سے، ماحود ذہنی کی وجہ سے یہ جو ہے اسی والا مہینہ، یہی والا مہینہ یہ مراد ہے. کیونکہ جب بات کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے تو جس آیت میں پیچھے جس مہینے کا ذکر آ چکا ہے، یہ کتب علیکم الصیام ایام معدودات شہر رمضان الذی، یہ بات ہو چکی ہے. تو ابھی یہ بات ہو چکی ہے اور آیت یہی چل رہی ہے، اس لیے الشہر سے مراد یہی والا مہینہ ہو. اور شاہدہ منکم الشہر فلیصم ہو، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے، فلیصم ہو، اس کو چاہیے وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اچھا، اب یہ یہاں یہ ہے جو اس مہینے کو دیکھے وہ اس کے روزے رکھے. تو شاہدہ کا معنی صرف دیکھنا ہی نہیں ہوتا، پانا بھی ہوتا ہے. جو اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے رکھے. کیونکہ مہینہ دیکھا نہیں جاتا، چاند دیکھا جاتا ہے، مہینہ پرکھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا. من کانا مریدن او علی سفرن، یہ آیت کا یہ حصہ دوبارہ ریپیٹڈ ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے. من جو بھی کانا ہو، مریض او علی سفرن یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں سے اس کی گنتی. اخر دوسرا، ایام دن، عدتن گنتی. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی، ولا یرید ارادہ نہیں کرتا، چاہتا نہیں ہے، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی. عسر اور یسر اس کے علاوہ سورہ انشراح میں ڈائریکٹلی ایک ساتھ آئے، انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا. اچھا، اس میں عسر پہلے ہے، یسر بعد میں ہے. تنگی پہلے اٹھاتا ہے انسان تو بعد میں سہولت مل جاتی ہے. جیسے کوئی مزدور سارا دن محنت کر کے تنگی اٹھاتا ہے، شام کو مزدوری مل جاتی ہے، گھر میں جا کے پرسکون کھاتا ہے بچوں کے ساتھ مل کے، تو یسر ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہے اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اللہ نے جب دینے کی بات آئی، مخلوق پر کرم کی بات آئی، تو یسر کو پہلے رکھا، یسر کو بعد میں رکھا. اور تکمل العدت، اور یہ کہ تم مکمل کرو عدت گنتی. یہ عورتوں کی جو عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد یا فوتگی کے بعد، عدت وہ اصل میں گنتی ہوتی ہے. عدت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، عدت کا لغوی معنی گنتی. اسی سے عدد بنا ہوا ہے، نمبرنگ، اور معدود جس کو گنتی کیا جا رہا ہو، جس کی کاؤنٹنگ کی جا رہی ہو، تو وہ. اور یہ تکملو کا جو لفظ ہے، تکملو باب فعل پر اکمل یکمل اکمال، اور اسے تکملو یا باب تفعیل بنائے تو اس سے یہ بنے گا. لیکن یہ ایک اور قرات میں تکملو بھی ہے، میم کی شد کے ساتھ، تفعیل کے باب پر، جس طرح یہ تکبرو ہے.
اور تفیل اور تفاول کے باب پر بھی یہ آتا ہے، لیکن یہ علیحدہ قرات ہے، وہ ہماری قرات میں موجود نہیں ہے. ہم قرات جو ہے 5ویں قرات میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو. پوری دنیا پر اس وقت سب سے زیادہ مشہور ترین لغت قریش کی ہے. قرات عاصم بن بردلہ بن نجود کی ہے، جس قرات کو ہم پڑھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی کو اپروچ ملی ہے. ویسے 7 قراتیں ہیں، ان میں سے کسی پر پڑھا جا سکتا ہے، تو ان میں سے ایک قرات میں تکملو کا بھی لفظ ہے. تکملو، تم مکمل کرو، العدتا، گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی تکبیر بولو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت کی. سر بندہ ریکارڈنگ تو خیر کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ بھدی سی پھٹی سی جو آواز ہے، اس کو سیدھا کون کرے گا؟ کون سی آواز؟ میری. ابے یار بہت اچھا پڑھ رہے ہو یار، اتنا میں خود سیکھ رہا ہوں آج. واللہ، اور اللہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم تکبیر کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو تم کو اس نے ہدایت دی ہوئی ہے، اس کے اوپر تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اور گنتی پوری کرو. اچھا، یہاں یہ ایک خاص بات ہے، یہ تکمل العدہ جو ہے، گنتی پوری کرو، 29 دن یا 30 دن وہ پورے کرو. یہ تو رمضان کے آگے. اور یہ تکبر اللہ علامہ ہداکم سے کیا مراد ہے؟ جو تمہیں رستہ سمجھایا ہے، جو تمہیں طریقہ کار بتایا ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو. تو جناب اس آیت کے اس چھوٹے سے حصے سے مراد یہ عید الفطر کی 6 تکبیر اضافیہ کا واجب ہونا ہے. گنتی مکمل ہو گئی. آپ عید کی نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کے اللہ کی یہ والی تکبیریں کہو جو اس نے تمہیں سمجھایا جسے ہے. ہم کہتے ہیں 6 تکبیریں. اچھا اچھا اچھا. یہ ہے. ویسے تکبیر اللہ اکبر آپ دن میں 1000 دفعہ بولو، 1,00,000 دفعہ بولو، کچھ بھی بولو، لیکن یہ جو گنتی روزوں کی مکمل ہونے کے بعد کی فوری کی جو تکبیر کا بولا جا رہا ہے، یہ وہ ہے ایک. تو دوسرا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عید کی نماز کے لیے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے چلو، جب واپس کرو تو لوٹو تو تکبیر کہتے ہوئے لوٹو. وہ بھی تکبیر جو کہتے ہوئے جانا ہے، کہتے ہوئے آنا ہے، لیکن وہ درجہ وجوب نہیں رکھتی، وہ مستحب درجے میں ہے. اور مستحب کے لیے سیدھا امر کا نہیں ہوتا. یہ جو تکبیر اللہ، چاہیے کہ تم تکبیر کو ہو، تمہیں چاہیے کہ تم تکبیر کو، یوں کہا جا رہا ہے تکبرو، لام ذیلی سیغہ امر کے ساتھ، امر متکلم معروف کے ساتھ جو یہ بولا جا رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ایسا کرو، تو اس کا مطلب ہے یہ درجہ وجوب کے لیے، اور یہ وہی 6 تکبیریں جو واجب ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم شکر مناؤ. جی خوشی جو ہے نا عید کی، جی وہ اصل میں اس بات کا شکر ہے کہ میرے مالک 30 دن تک جو میرے لیے ایک آزمائش کا دور تھا، میں اس پہ کھرا اترا تیرے کرم سے، اور تو نے میری مدد کی اس بات میں سچا اترنے میں. اس بات کا شکریہ ہے. روزے ختم ہونے کا شکریہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے جان چھوٹی، اس کا شکریہ نہیں ہے کہ 1 سال تک نماز ہی نہیں پڑھنی ہے. اب ہمارے مسلمانوں میں تو یہی ہوتا ہے، پھر سال کے بعد دوبارہ آتے ہیں نماز. سارے نہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح، لیکن ہوتے ہیں. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سألک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فإنی تو یقینی طور پر میں قریب ہوں. جب میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے متعلق سوال کریں
تو آپ ان کو یہ فرماؤ کہ میں قریب ہوں. اجیبو جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا، پکارنے والے کی پکار کا. اجیبو میں جواب دیتا ہوں، الف الف اجیبو میں جواب دیتا ہوں. اگر یہاں نون ہوتا نجیبو ہم جواب دیتے ہیں، اگر تا لگائیں تو جیبو تم جواب دیتے ہو، اور اگر یا لگائیں یہاں پر یجیبو تو وہ جواب دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں قرآن میں کچھ بھی نہیں لگایا جاتا. میں عربی کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم عربی میں اس لفظ کے متعدد صیغے بنائیں تو تب یہ صورت ہوگی. نجیبو ہم جواب دیتے ہیں، تو جیبو تم جواب دیتے ہو تا تم کے لیے، یو جیبو یا لگے گی تو وہ جواب دیتا ہے، اجیبو میں جواب دیتا ہوں. یہ ایک ہی لفظ 4 حرف بدلنے سے 4 معنوں میں چلا جائے گا، مضارع ہے. اسی طرح یرشدون وہ ہدایت والے ہیں، ترشدون تم ہدایت والے ہو، ارشدو میں ہدایت لیتا ہوں، نرشدو ہم ہدایت لیتے ہیں. تو اس طرح ہوگا، تو یہ بدلتے رہتے ہیں. خیر، جب میرے بندے میرے متعلق آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کریں تو میں یقینی طور پر قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. اذا دعانی، یہ نون نی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک یا بھی ہے تو حذف ہو گئی ہے، موجود نہیں، دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی لیکن معنی کے حساب سے وہ موجود ہے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں حاضر ہوں. فل یستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے، مجھ سے جواب طلب کریں. ولیؤمنوا بی، اور ان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر. لعلہم، تاکہ وہ یرشدون ہدایت یافتہ ہو جائے. اب دن بھر تو روزے میں گزارنا ہے، لیکن کچھ بشریت کا تقاضا ہے کہ جب پیٹ میں بھوک ہو تو شہوت نہیں بڑھتی، لیکن جب آدمی کھا پی لیتا ہے پھر سے طاقت جسم میں آ جاتی ہے تو پھر کچھ اس طرح کے خیالات آ جاتے. اور ایسے کچھ حالات ہوئے بھی تھے جن کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر پردہ اٹھایا بھی نہیں اور بات بھی بتا دی. احل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں کو، روزوں کی راتوں کو تمہارے لیے حلال ہے. کیا حلال ہے؟ الرفث الی نسائکم، بیویوں سے فائدہ اٹھانا، بے پردہ ہونا تمہارے لیے جائز ہے، بے لباس ہونا. رفث کا لفظ لغات القرآن میں اے ٹو زیڈ سب چیزوں کے لیے. ہننا وہ عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس اللہ ہننا تم ان کا لباس. وہ بیویاں تمہاری تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. علم اللہ، اللہ کو پتا ہے، انکم یقیناً تم، کن تم تھے تم، تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم خود کے ساتھ، تم خود کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اللہ کو اس بات کا پتا ہے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری اوپر توجہ فرمائی. عفا عنکم، تمہیں معاف بھی کر دیا. فالآن،
تو اب باشروہن، ان اور اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں کو، باشروہن لیلۃ الصیام، ان سے رمضان کی راتوں میں مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اولاد، بیٹا بیٹی جو بھی لکھ رکھا ہے اس کو تلاش کرو اور مباشرت کرو ان سے۔ وَكُلُوا، اور اب روزے کی ٹائمنگ ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، کس ٹائم سے سٹارٹ کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، یہ ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے۔ کلوا واشربوا، سحری کے ٹائم پہ کھاؤ پیو، حتی یتبینہ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط، ڈوری، الابید، سفید، من الخیط، ڈوری، الاسود، کالے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ علیحدہ دونوں پہچانے جائیں کہ یہ دھاگا سفید ہے، یہ دھاگا کالا ہے۔ جب اس طرح کی روشنی ہو جائے، اس روشنی سے پہلے پہلے تک تم کھاؤ۔ من الفجر، فجر میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ فجر کا، اور باقی اس سے پہلے سحری، فجر کا حصہ اس میں شامل نہیں ہے۔ من الفجر میں فجر میں سے کا لفظ موجود ہے، لیکن فجر پھر بھی اس کے اندر شامل اس لیے نہیں ہے کہ من اور علاقہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کیا وہ دوسری چیز اسی کی جنس میں سے ہے، اسی کا حصہ ہے، یا اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کا حصہ ہو تو اس کو مان لیا جاتا ہے، اس کے حکم میں شامل کر لیا جاتا ہے، اس کا حصہ نہ ہو تو پھر اس کے حکم میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اب روزہ علیحدہ چیز ہے اور سحری کا ٹائم یہ علیحدہ چیز ہے، اس لیے اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے فجر اس میں شامل نہیں ہے۔ ثم، پھر، اتمو، مکمل کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک۔ اس لیے ہمارے جعفری لوگ کچھ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یار کہ قرآن نے تو اس کو رات بولا ہے، تم جلدی کرتے ہو، ہم 5-10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، رات ہونے دیتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ 10 منٹ میں ٹائمنگ میں اور سفیدی میں تو کوئی فرق آیا نہیں، تمہارے 10 منٹ پیچھے کرنے سے کیا فائدہ پڑا، سیم ٹو سیم ٹائم ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات کی طرف روزے کو مکمل کرو۔ لا تباشروہن، بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی ہے، سیکسول ایکشن نہیں کرنا، کب؟ انتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، کھانا کھانے کے لیے گھر آؤ تو ایسا نہیں ہو کہ سوچو یار چل تھوڑا ادھر سے کچھ اور بھی انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اعتکاف کی صورت میں یہ جائز نہیں کہ تم یہ حرکت کرو، کیونکہ زیادہ دیر تک گھر میں رکنا الاؤڈ نہیں ہے۔ صرف کھانے کی حد تک آپ بیٹھ کھانا کھا سکتے ہو گھر سے، باقی بھاگو واپس مسجد کی طرف۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب مت آؤ۔ جب قرآن نازل ہوا تب زمینوں میں حدود ہوا کرتی تھی، اور غلطی سے کسی کا مال وغیرہ مویشی اس حد پہ آ جاتا تھا تو اسے تیر مار کے مار دیا جاتا تھا، اس کو معافی کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ تو حد پر خیال کرنا انتہائی اہم ترین بات تھی۔ تو یہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ اس کی حدیں ہیں، تو کہا کہ حد، اللہ کی حد کے قریب بھی نہیں آؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے اللہ، آیات ہی، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، تقوی اختیار کریں۔
तालमून तक कर लेते हैं अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, मत खाओ। अच्छा, ये जो ला का माना नो होता है और कभी हम इसका मतलब मत कर लेते हैं, तो जब बहुत ज्यादा जानदार तरीके से नफी की जाए कि खबरदार ऐसा किसी सूरत में करना ही नहीं, हरगिज नहीं करना है, जब इस तरह की कोई बात कही जाती है तो इसको अरबिक में नहीं कहते, नहीं, इसमें रोका गया हो। उसका तर्जुमा लाए नहीं का हमेशा मत से किया जाता है। ला ताकुलू, मत खाओ, हम वालाकुम, तुम्हारे माल, तुम अपने माल मत खाओ, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, बातिल तरीके से, जो तुम लोगों के, मुसलमानों के अपने माल असबाब है, मालो बताएं, उनको बातिल तरीके से मत खाओ। तुदलू बिहा इलल हुक्काम, तुम कुर्बत इख्तियार करो, करीब चले जाओ, बिहा, उस माल के सबब से, इलल हुक्काम, हाकिमों के। माल को इस तरह बातिल तरीके से मत खाओ, या माल का इस्तेमाल ऐसे मत करो कि तुम रिश्वत रुश्वत देकर हाकिमों के करीब चले जाओ। हाकिमों के करीब जाने के बाद गलत फैसले कराओगे, और वो आगे बयान हो रहा है, लिताकुलू फरीकम मिन अम्वाल नासी बिल इस्म, ताकि तुम में से कोई एक ग्रुप खाए, लिताकुलू, ताकि तुम खाओ, फरीकन, कोई एक ग्रुप तुम में से खाए, मिन अम्वाल नास, लोगों के माल में से, बिल इस्मी, गुनाह के जरिए से, वअन्तुम तालमून, जबकि तुम जानते भी हो। तो उसमें क्या होता है कि लोग बिक जाते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, कुछ भी करते हैं, माल किसी का होता है, किसी और के खाते में चला जाता है। तो ये फरमाया, बिल्कुल। खाओ आपस के माल, आपस के दरमियान बातल तरीके से, तुम कुर्बत इख्तियार करो उस माल के जरिए से हाकिमों की, ताकि तुम इससे कोई फरीक लोगों के माल को खाए गुनाह के जरिए से, जबकि तुम जानते भी हो। यस अलूना कानिल अहिल्ला, यार यहीं रोकते हैं उसका, दिमाग नहीं चलता। एक सवा घंटे के बाद समझ में नहीं आता यार, वैसा ही है। अगर अब देर भी करनी हो ना, 11-12 पे भी क्लास करनी हो, तो आप मुझे बता दें, फ़ोन कर दिया कर, मैं तो जाग ही रहा हूँ अभी एक हफ्ता। तो मसला नहीं है। मैं कल भी लेट से मुराद में तकरीबन 9:15 की बात है, उठा, आपकी शर्मिंदगी तो कॉल आई थी कोई 12 बजे करीब, मेरे तो आपके कोई 10 बजे समथिंग थे। मैंने कोई 10-11 बजे तक तो कॉलें देखी, उसके बाद पर नहीं देखी मैंने, तो आप अगर मुझे उस पर व्हाट्सएप पे कॉल कर लो ना, तो वो मैं उठा लूँगा, फिर मुझे पता होगा कि आप कब अवेलेबल हो। मैंने बहुत ज्यादा कालें इसलिए नहीं की, मैंने सोचा कि कहीं वो नींद में हो तो उनकी नींद खराब ना अब हो यार जाए। ये एक एक हफ्ता जो है ना, ये तो इसी तरह चलेगा, फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके वापस बाद नॉर्मल। सर, उसके बाद ना यहाँ कोई होगा, ना कोई काफी वाला होगा, ना कोई और होगा जो मुझे इधर उधर घसीटे और मेरी सारी टाइमिंग इधर उधर खराब करे। तो फिर वो बिल्कुल। खुद की कोई रूटीन बन जाएगी, तो उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके पास ईद क्या मंगल या बुध है? ओ, पीर या मंगल, या मंगल या बुध? मंगल मंगल। मंगल, ओके ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे बस वो कर लीजिएगा यार, ये हमारा इस दिन ईद है तो उस दिन छुट्टी कर लीजिएगा, एक आध दिन ऊपर नीचे भी कर लें, कोई मसला नहीं है। इस दिन तक अगर आप पढ़ लें तो कोई मसला नहीं, मैं ईद के दिन यहाँ क्लास रोक के क्लास लगा के फिर भी निकल जाऊंगी। कैसा, कोई मसला नहीं है, आपकी कन्वीनियंस पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तो भी कोई मसला नहीं है।
اور